کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں، ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں۔ مہلت کے دنوں میں جو توبہ کر لیں وہ بچ جاتے ہیں، لیکن لوگ رسوائیوں کے دنوں میں واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کر، پھر حالات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام وتھ کوثر صدیق اور میں ہوں کوثر۔ ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس مدعی بن کر آیا، اپنا کیس لے کر آیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرا کیس بڑا نرالا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے، میں سفر پر جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بھری ہوئی تھی۔ وہ فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہیں نا، سفر پر جانے سے پہلے ان کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی کہ رستہ لمبا ہے، کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے، ہیروں کی بھری ہوئی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں، قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کے بجائے کھوٹے سکے نکلے ہیں۔ اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریباں تک آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے، کہیں سے کھلی ہے، وہ جس طرح ٹانکے لگا کر تو نے سی تھی اسی طرح سلی ہے کہ نہیں؟ تو حضور لگے بھی بالکل اسی طرح ہیں، نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے۔ اب میں لٹ گیا ہوں، میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی ہے، یہ کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں؟ تو مہربانی کریں، لیکن میں آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں ہوں بالکل سچا۔ محمود غزنوی کہنے لگے تو جا، لیکن تھیلی چھوڑ جا، اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ محمود غزنوی اٹھے، دربار برخاست کیا، لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ، میں 3 دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد لوٹوں گا۔ اکیلے جب رہ گئے نا محمود دربار میں تو محمود نے چھری منگوائی۔ وہ جس تخت پر بیٹھتے تھے وہاں گدا بچھا تھا۔ محمود نے چھری کے ساتھ اس کو پھاڑ ڈالا اور چھری جیب میں رکھی اور نکل گئے۔ کہنے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار میں نہ آئے، چلے گئے۔ اب صفائی کرنے والا جب آیا نا، اس نے آ کر دیکھا تو گدا تو پھٹا ہوا تھا۔ اس نے شور ڈال دیا، پہرے دار بھی آ گئے، فلاں بھی آ گئے، فلاں بھی آ گئے۔ اس نے کہا خدا کے بندو، اس کا گدا پھٹ گیا ہے، وہ تو مار ڈالے گا۔ اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ، اور آیا بھی کوئی نہیں، پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے، وہ تو لٹکا دے گا۔ شور ہو گیا، سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ ایک بندہ بولا، کہنے لگا فکر نہ کرو، میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، وہ سی دے گا، اور اس طرح سے سیے گا جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا، ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے کہا ہم سارے 1 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، تو بندہ بلا لیا اس کو۔ اس کا نام احمد رفوگر تھا۔ وہ آیا، اس کو گدا دکھایا، اس سے کہا اس کو اس طرح سے سینا کہ ان کو پتہ نہ چلے۔ احمد رفوگر کہنے لگا فکر ہی نہ کرو، میں بڑا کاریگر ہوں۔ کہنے لگا اس طرح سیوں گا پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا پیسے لے، تو سی دے۔ اس نے سی دیا اور اگلی شام ہی لا کر بچھا دیا۔ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے، آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی۔ اس نے بلایا سب ملازمین کو، کہا کس نے سیا ہے؟ کہا جناب کیا ہوا؟ کہا یہ پھٹا ہوا تھا، کس نے سیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، پھٹا ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے بنو مت، میں خود پھاڑ کر گیا تھا، بتاؤ تو صحیح سیا کس نے ہے؟ کہا جناب آپ پھاڑ کر گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا، تم خود تحقیق کر لو، بلاؤ اور بتاؤ سیا کس نے ہے۔ تو بلا لیا احمد رفوگر کو، وہ آ گیا۔ اس کو جب بادشاہ نے بلا کے پوچھا، کہا تم نے سیا ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازمین اکٹھے ہو کر آئے تھے، میری غلطی کوئی نہیں۔ کہا نہیں یار، تو بڑا کاریگر ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا، پر مجھے بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کہاں سے پھٹا تھا۔ اچھا یہ بتا، یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تو نے سی تھی؟ اس نے کہا جی، آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے، وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے، اس میں سے ہیرے نکال کے کھوٹے سکے بھرے تھے تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا۔ محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے اور ثبوت بھی اکٹھے کر لیے، پھر قاضی کو بلا لیا۔ پہلے سارے ثبوت اکٹھے کیے، پھر قاضی کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کے محمود غزنوی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی ہے، غریب آدمی تھا، وہ لٹ گیا ہے، اس نے بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے، وہ اس کی کل کائنات تھی، تو آپ اس کا مال اسے دے دیں، بات ختم۔ قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ میری داڑھی دیکھیں، آپ میرا اعزاز دیکھیں۔ محمود بولے قاضی صاحب انسان بھول بھی جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، مان لے۔ کہا نہیں، کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں، آج توبہ کرے، میں کچھ نہیں کہوں گا، تو میری زبان پہ اعتبار کر، تجھے پتہ ہے میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں، میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں،
باز آ جا۔ لیکن قاضی نے کہا نہیں، میری غلطی ہی کوئی نہیں۔ محمود نے پھر بھرے دربار میں بلا لیا، مجمع عام میں۔ مہلت کے دنوں میں جو توبہ کر لیں وہ بچ جاتے ہیں، لیکن لوگ رسوائیوں کے دنوں میں واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کر۔ پھر حالات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ جب بھرے دربار میں قاضی کو بلایا اور کہا بھائی تو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں، تو کہا بلاؤ احمد رفوگر کو۔ جب احمد رفوگر آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی، جملے ٹوٹنے لگے، لفظ گرنے لگے، زبان لڑکھڑانے لگی۔ محمود کہنے لگے قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا، اب بھرے دربار میں بول۔ جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھک گئی تو دنیا سمجھ گئی۔ محمود نے کہا نکل جا میرے دربار سے، اتنی تجھے عزت دی، اتنی تنخواہ دی، اتنا عہدہ دیا، قاضی بنایا، اور یہ تھوڑی سی رقم کے لیے تو بددیانت ہو گیا؟ چل چلا جا، نکل۔ قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لعنتیں برسانے لگے۔ کل جو دکانیں چھوڑ کر آداب کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھ اور اس کے کام دیکھ، دیکھو اس نے کیا کیا۔ گھر گیا، بچے جن کے لیے گناہ کمایا تھا وہ بچے کہنے لگے ابا جی ہم تو مدرسے جانے کے قابل نہیں رہے، امید تھی بیوی ساتھ دے گی۔ وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی؟ محلے کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بنا رہی ہیں۔ کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں، ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں۔ قاضی صاحب خاموشی سے اندر چلے گئے، اپنی رسوائی سمیٹ کر بستر پہ لیٹا۔ نہ روٹی کی بھوک، نہ پانی کی پیاس لگی، نہ نیند آئی، ساری رات تڑپتا رہا۔ صبح گھر والوں نے دروازہ کھولا تو قاضی کی روح پرواز کر گئی تھی، دنیا چھوڑ گئے تھے۔ حضرت ابو نور علیہ رحمہ فرماتے ہیں یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا، یہ محمود غزنوی کی عدالت تھی، قیامت میں رب کی عدالت لگے گی۔ اور فرمایا وہاں تو گواہی دینے والا احمد رفوگر تھا، قیامت میں تو تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اپنا وجود گواہی دے گا۔ اور فرمایا یہاں تو لعنتیں دنیا والے برساتے تھے، وہاں فرشتے ہوں گے۔ اور قاضی کو موت آ گئی تھی، وہاں تو موت بھی کوئی نہیں، وہاں تو بس رہنا ہے اور سہنا ہے۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔